علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابو العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابو القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صلوات محمد یوم شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. ہم اپنے مولا واقع کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، جملہ مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں اس عظیم غم آل محمد کے موقع کے اوپر کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں صرف 18 سال کی عمر میں، اور بعد از پیغمبر نبی کی بیٹی صرف 75 دن یا 95 دن زندہ رہی. دونوں کی روایت ہے، 75 دن کی بھی روایت ہے اور وہ روایت سندن صحیح ہے جو 13 جمادی الاولیٰ کی روایت ہے، اور اسی طرح 3 جمادی ثانی کی بھی روایات ہیں. تو یہ بندوبست ہے خداوند عظیم کی طرف سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کثرت سے انجام پا سکے. سیدہ کے ذکر کی اہمیت ہے بارگاہ خدا میں اور بارگاہ معصومین میں، اس لیے خداوند عظیم بہت توجہ فرماتا ہے جب آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے. ان مجالس پہ خدا کی خاص عنایات ہیں، خاص رحمتیں ہیں جہاں پر آل محمد کا ذکر ہوتا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی 2 تاریخیں بعض علماء کی طرف یہ بات منسوب ہے، ذکر کی گئی ہے کہ ظاہراً سید بحر العلوم ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں علماء کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ سید کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی ہے. کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا ایک متفق کا فیصلہ علماء کی طرف آ جائے تاکہ لوگوں میں تردید باقی نہ رہے. لہٰذا بیٹھ گئے، ساری کتابیں جمع کر لی، تحقیق کرنے لگے. ان کی والدہ کو خواب میں سیدہ تشریف لائیں اور والدہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ کیوں میرے ذکر کو کم کرنا چاہتا ہے. ایک ڈیٹ معین کر دو گے ذکر کم ہوگا. یہ 2 جو تاریخیں ہیں اس کے نتیجے میں یہ مسلسل پورا مہینہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جاری و ساری رہا ہے. اس سے بڑی سعادت انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ام الائمہ بل ام ابیہا، وہ ہستی جو ائمہ کی ماں ہے، بلکہ شیعہ سنی روایات میں ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا بل ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے جو ہستی. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. اس کے مقامات کو ذکر کیا جائے اور کوشش کی جائے. یہ مجالس ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ ہونی چاہیے اور مقصد خدا کی رضا ہے. چونکہ بالیقین بالایمان یہ بات ثابت ہے کہ خداوند عظیم راضی ہوتا ہے ان ہستیوں کے ذکر پہ، اس لیے ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں.
یہ روایات تو معروف ہیں کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں ہو تو انسان عبادت خدا کرتا ہے، اور ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر زبان سے کریں تو عبادت خدا ہوتی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، اور اگر علی کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو عبادت خدا ہوتی ہے۔ یعنی ہر پہلو سے عبادت خدا ہے۔ بس ان ہستیوں کا ذکر کرنا یہ خدا کی عبادت ہے۔ تو ہمارے لیے خوش بختی اور سعادت کے لیے یہ زندگی کی گھڑیاں ہیں جس میں ہم حاضر ہوئے ہیں عبادت خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر۔ چونکہ وہ راضی ہوتا ہے، وہ اس ذکر کو سننا چاہتا ہے۔ یہ حدیث ہے، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت عطا کرو ذکر علی سے۔ خدا ان سے محبت کرتا ہے، یہ مسلم ہے، ذرہ برابر شک و شبہ نہ شیعہ میں نہ سنیوں میں۔ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں بھی مسلم میں بھی، کہ جب خیبر کا علم پاک پیغمبر مولا علی کو دینا چاہتے تھے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ کل جسے میں علم دوں گا، یحب اللہ و رسولہ، یحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان سے محبت کرنا تو یہ خدا کی سنت ہے، پیغمبر اکرم کی سنت ہے، اور پھر اس محبت کے اثرات اس دنیا میں نہیں پتہ چلتے ہیں کسی کو۔ اس محبت کے اثرات پتہ چلیں گے جب انسان اس عالم میں داخل ہوگا۔ یہاں انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ اس محبت کے اثرات کیا ہیں، لیکن معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہ حب اہل بیتی، پاک پیغمبر کا یہ فرمان گرامی ہے، حب اہل بیتی ینفع فی سبعۃ مواطن، کہ میری اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پہ کام آئے گی آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ عند الموت و عند الصراط و عند الحوض و عند الحساب و عند المقاسمہ۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آل محمد کی محبت کام آئے گی۔ مولا امیر نے بھی، حارث حمدانی نے جب پوچھا تھا مولا اپنے بارے میں ارشاد فرمائیے، تو ایک تفصیلی جواب ہے جو حضرت نے ذکر کیا تھا۔ آخری جملے حضرت نے یہ ارشاد فرمائے تھے، ابشر واستبشر وبشر یا ہارو حمدانہ، اے حارث حمدانی تمہیں بشارت ہو، پھر بشارت ہو، دوسروں کو بھی یہ بشارت دینا، لتعرفنی عند الموت و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمہ، تمہیں بشارت ہو، دوسروں کو بھی بشارت دینا کہ تم علی کو پہچانو گے موت کے وقت، علی کو پہچانو گے پل صراط کے اوپر، علی کو پہچانو گے حوض کوثر کے اوپر، علی کو پہچانو گے مقاسمہ کے اوپر۔ قلت وما المقاسمۃ یا امیر المومنین، میں نے عرض کیا کہ مقاسمہ کیا ہے؟ فرمایا میں جہنم کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، جہنم سے بول کے کہوں گا یا جہنم ھذا صدیقی ذری ہے وھذا عدوی خزی ہے، اے جہنم یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے جانے دو، یہ دشمن علی ہے، اسے پکڑ لو، یہ تمہارا شکار۔ یا علی یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اس محبت کے اثرات تو وہاں پتہ چلیں گے۔ اذا بلغت الی ہونا، معصوم کے یہ لفظ ہے کہ جب روح آپ کی یہاں پہ پہنچے گی۔ یہاں پہ ایک مجلس تھی امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
حکب ابن عتیبہ کے گھر میں حضرت تشریف فرما تھے اور کمرہ اسی طرح کا حال تھا، بھرا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا دروازے سے داخل ہوا اور اس نے سلام عرض کرنے کے بعد اجازت مانگی، یبن رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں نے راستہ دیا اور وہ آ کر کے حضرت کے پاس بیٹھا، اتنا قریب بیٹھا کہ اس کا زانو حضرت کے زانو کے ساتھ مل گیا۔ اس نے کہا، یبن رسول اللہ میں اپنا دین آپ پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تائید فرمائیں گے تو میں اس پہ باقی رہوں گا، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو جیسا فرمائیں گے ویسا اختیار کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس نے کہا، انی احبکم و احب کل من یحبکم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ وَأُبْغِضُ عَدُوَّكُمْ وَأُبْغِضُ كُلَّ مَن يُحِبُّ عَدُوَّكُمْ، آپ کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہوں اور ہر اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ کے دشمن سے محبت کرتا ہے۔ أُحِلُّ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، جس چیز کو آپ حلال فرماتے ہیں میں اسے حلال سمجھتا ہوں، جسے آپ حرام فرماتے ہیں میں اسے حرام سمجھتا ہوں۔ وَأَرْتَقِبُ أَمْرَكُمْ، اور آپ کی حکومت کا منتظر ہوں۔ فَهَلْ تَرْجُو لِي ابْنَ رسول اللہ، اس عقیدے کے ساتھ کیا میرے لیے امید ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بابا تشریف فرما تھے، میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے آ کر کے یہی سوال کیا میرے بابا سے، اس دین کے ساتھ کیا میرے لیے کوئی آخرت میں امید ہے؟ تو میرے بابا نے ارشاد فرمایا تھا، اذا بلغت الی ہونا، جب تمہاری روح یہاں پر پہنچے گی تو وہاں پر میں بھی موجود ہوں گا، میرا بابا بھی موجود ہوگا، وہاں پر میرا جد علی بھی موجود ہوگا، پیغمبر بھی موجود ہوگا۔ تم ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یا علی یا علی، یہ محبت تو وہاں کام آتی ہے، دنیا میں تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا قیمتی گوہر ہے جو خدا بند عظیم نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اور یہ فطرت کی بات ہے، جو فطرت سالم ہے اس میں یہ محبت پائی جاتی ہے، جو فطرت سالم نہیں ہے نا اس میں یہ محبت نہیں پائی جاتی۔ بڑی خوبصورت بات سمجھائی یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ اپنے بعض اصحاب کے ساتھ باہر تشریف لے گئے، ایک خربوزے کا کھیت تھا، آپ نے ایک درہم دیا کہ جاؤ ایک خربوزہ خرید کر لے آؤ۔ صحابی لے آیا اور جب اسے کاٹا گیا تو پھیکا تھا، اس کا ذائقہ صحیح نہیں تھا۔ دوسرا درہم دیا، جاؤ ایک اور لے کر کے آؤ، ایک اور لائے گئے، وہ تلخ تھا، جب اسے کاٹا تو وہ تلخ تھا۔ تیسرا درہم دیا، ایک اور خربوزہ لایا گیا، یہ جب کاٹا گیا تو یہ میٹھا تھا۔ صحابی نے عرض کیا، یبن رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی زمین ہے، ایک جیسا پانی ملا ہے، ان کے ذائقوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ فرمایا، جب خداوند عظیم نے ہمارے بابا علی کی ولایت چیزوں پر پیش کی تھی نا، جس نے اس کو مان لیا تھا وہ اپنی فطرت پہ مان لیا۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ ہر چیز اس کائنات میں شعور رکھتی ہے۔ یہ ہمارے لیے جمادات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، ہمارے لیے ان میں شعور نہیں ہے، لیکن خدا تو قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَسْتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اس کائنات میں تسبیح خدا کر رہی ہے۔ یہ جب آپ ذکر خدا کرتے ہیں نا، یہ سب دیواریں ہم آہنگ آپ کے ساتھ ذکر خدا میں مشغول ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو مصروف عبادت خدا ہے، اس وقت کائنات کی ہر چیز مصروف ذکر خدا ہے۔ یہ اگر یعنی خداوند عظیم یہ کان جو ہے وہ کھول دے اور انسان ہر طرح کی آوازیں سن سکے تو ذکر کرتے ہوئے انسان کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کائنات کی ہر چیز تسبیح خدا میں مشغول ہے،
ذکر خدا میں مشغول ہے۔ اس واسطے تو جمع کے لفظ کے ساتھ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، نہیں، ہم یہ پوری کائنات تیری عبادت میں مصروف ہے، میں بھی ہم آہنگ اس کائنات کے ساتھ تیری عبادت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہے خداوند عظیم، ہم رضا خدا کی خاطر اس نے اس طرح سے اس کائنات میں قرار دیا ہے کہ یہ محبت آپ کو آخرت میں کام آئے گی۔ اس حدیث میں تھا اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پہ کام آئے گی۔ ایک حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا ان حب فاطمہ ینفع فی 100 موت، اور فاطمہ کی محبت آخرت میں 100 جگہ پہ کام آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، ایسرھا الموت والحساب والصراط، آسان ترین جگہ ہے جہاں پر سیدہ کی محبت کام آئے گی، موت اور پل صراط اور حساب، یہ آسان ترین جگہ ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے لیے معرفت حجت الہیہ فرض کی گئی ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ خداوند عظیم نے جن ہستیوں کو اس کائنات کے لیے حجت قرار دیا ہے ان کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ اسی معرفت کے نتیجہ میں آپ کی عبادت کی قدر و قیمت بنتی ہے۔ جتنی معرفت اتنی ہی عبادت کی قدر و قیمت ہے۔ ایک شخص ہے بہت زیادہ عابد تھا، بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہے۔ جبرائیل نے تعجب کیا بارے الہ، یہ کتنا مقام بلند رکھتا ہوگا، اس خلوص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ خدا نے فرمایا نہیں، اس کی عبادت کی کوئی خاص ارزش نہیں ہے۔ جبرائیل حیران ہوئے بارے الہ کیسے آخر، یہ تو بہت خلوص سے دن رات تیری عبادت کرتا ہے۔ فرمایا جو جبرائیل کچھ عرصہ کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزارو تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے اس کی عبادتوں کا پتہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ذکر خدا بلند ہے، جب ذکر خدا ہو تو غور سے سننا چاہیے۔ خداوند عظیم نے حکم دیا ہے اذان کے، ابھی ذکر ختم ہو گیا، اذان کے دوران جو شخص کلام کرتا ہے اگر اذان ہو رہی ہو خاموشی سے سنتا نہیں ہے، اپنی بات کو جاری رکھتا ہے، یتلجلج لسانہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی زبان سے حق ادا نہیں ہو سکے گا، زبان اس کی اٹک جائے گی، لرزش پیدا ہو جائے گی۔ لہذا کوشش کیا کریں یہ اذکار ذکر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ برکات رکھتے ہیں۔ خصوصاً میں بھی ایک مجلس میں ذکر کیا ہے، درود پاک استفادہ کریں۔ خداوند عظیم نے اپنے خاص خزانوں سے یہ ذکر پاک آپ کو عطا کیا ہے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ الف مرت، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے خدا 1000 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا جب فارغ بیٹھے ہوں، راستے میں آ جا رہے ہوں، چل رہے ہوں، درود شریف پڑھا کریں۔ اس میں بہت زیادہ خدا کی توجہات، عنایات انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، چونکہ وہ خود کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ پڑھا کریں، میں بھی مسلسل اپنے حبیب کے ذکر میں رہتا ہوں، آپ بھی رہا کریں۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہو گیا کہ سلام کیسے ہے، درود کیسے بھیجنا، کیف نصلی علیک، آپ پر درود کیسے بھیجنا، صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ پاک پیغمبر نے جو طریقہ تعلیم دیا تھا، جب اصحاب نے پوچھا تھا تو پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے جو تعلیم دیا اپنے اوپر اس آیت کے نتیجہ میں کہ درود بھیجنا میرے نبی کے اوپر، چونکہ خدا بھی بھیجتا ہے،
فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجنا۔ اصحاب طریقہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں گے؟ پاک پیغمبر اصحاب کو تعلیم دے رہے ہیں، کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاک پیغمبر تو اپنی ذات کے ساتھ درود بھیجتے ہوئے آل کو شامل کر رہے ہیں، یعنی بغیر آل کے ذات پیغمبر پر درود نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہے آل کی، تعلیم دیا جا رہا ہے اصحاب کو۔ اگر کہا جاتا نا آل کو تم اصحاب پیغمبر پہ درود بھیجو، اور پیغمبر تعلیم دیتے میرے اصحاب پہ ایسے درود بھیجنا، پھر ہم مان لیتے کہ اصحاب افضل ہیں آل محمد سے۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو، اور حکم دیا جا رہا ہے اصحاب کو، یعنی جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طلب رحمت کرے خدا سے آل محمد کے لیے، وہ آل محمد کے برابر کیسے قرار دیے جا سکتے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا نے دو طرح کے انسان بھیجے ہیں اس کائنات میں، ایک ہے ہدایت دینے والے، ایک ہے ہدایت لینے والے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی ما لکم کیف تحکمون۔ وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہے اور حق کی ہدایت نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو؟ جو ہدایت دینے والے ہیں انہیں چھوڑ کر ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو جو ہدایت لینے والے ہیں؟ خدا تو کہہ رہا ہے میں نے دو طرح کے انسان بنائے، ایک ہے ہدایت دینے والے، ایک ہے ہدایت لینے والے۔ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا ما لکم کیف تحکمون اس لیے کہہ رہا ہے، سوال سے ہی شروع کیا ہے، آیت کو سوال کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ افمن یہدی، وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے کیا اس کی پیروی کی جانی چاہیے، یا جو ہدایت کر نہیں سکتا بلکہ محتاج ہدایت، کس کی پیروی کی جانی چاہیے؟ یعنی خدا نے دو طرح کے انسان بنائے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہدایت دینے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہدایت لینے والے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس کے پیچھے جانا جو ہدایت دینے والا ہے، نہ اس کے پیچھے جانا جو ہدایت لینے والا ہے۔ اصحاب بزرگوار ہستیاں ہیں، قرآن کریم میں مقامات ذکر ہوئے ہیں اصحاب کے، السابقون الاولون اولئک المقربون، جو ابتدا میں ایمان لے آئے ہیں، پاک پیغمبر کو مانا ہے، پاک پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، وہ بزرگوار ہستیاں ہیں، دین کے لیے انہوں نے زحمتیں کی ہیں۔ انکار نہ کرنا کبھی بھی صحابی کے مقام کا۔ مولا نے صحیفہ سجادیہ میں اصحاب کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے اس کو بھی ضرور پڑھا کریں، بہت مقام ہے، مرتبہ ہے اصحاب کا۔ اصحاب میں جو منافقین تھے ان کے مقام کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو مومن خالص تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا اصحاب میں ہر طرح کے موجود تھے۔ سورہ جمعہ شاہد ہے، آپ قرآن نہ پڑھیں تو پھر قرآن پہ بھی پابندی لگا دی جائے، بھائی چونکہ اس میں نام آتا ہے اصحاب کا تو اس کے خلاف تو بولنا نہیں ہے۔ نہیں، اصحاب میں منافقین موجود تھے، خدا نے سورہ جمعہ میں کیوں ذکر کر دیا ہے؟ اور سورہ جمعہ کہا کہ ہر جمعہ پڑھا کرو، اگلی پچھلی نمازوں میں بھی پڑھا کرو، نماز جمعہ میں بھی پڑھا کرو۔ خدا نے اس میں ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ میرے نبی آپ جمعہ پڑھا رہے ہوں، آپ خطبہ دے رہے ہوں، باہر ڈھول ڈمکے وہ آ جاتے ہیں، چیزیں بیچنے والے اپنا طبل بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جائیں۔ صرف 12 افراد بچ گئے تھے، باقی سب چھوڑ کر کے اس بازار میں شرکت کرنے کے لیے کہ میں خریداری میں پیچھے نہ رہ جاؤں، چیزیں بک نہ جائیں، جو لباس وغیرہ لے آئے وہ بک نہ جائیں۔ لہٰذا پاک پیغمبر، یہ تصور آپ کر ہی نہیں سکتے کہ پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے ہوں اور آپ شاپنگ کرنے کے لیے چھوڑ کر کے مسجد سے باہر چلے جائیں، یہ تصور نہیں کر سکتے۔
لیکن وہاں سورہ جمعہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن جو بزرگوار اصحاب ہیں ان کے اوپر طلب درود کیا گیا ہے، طلب رحمت کی گئی ہے، خدا بندہ ان پہ رحمت نازل فرما، جنہوں نے زحمتیں کی ہیں تیرے دین کے لیے۔ لہذا اصحاب کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آل محمد کے ساتھ اصحاب کا کوئی قیاس بنتا ہی نہیں ہے، بخاری صاحب کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر نے اس کی وجہ بھی بیان کی، دوسرا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، مولا نے ارشاد فرمایا ہے لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگلے جملے میں اس کی وجہ بیان کی ہے، کیفا یصوب بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں وہ جو آل محمد سے ہیں نعمتیں لینے والے، اور آل محمد ہے نعمتیں دینے والے۔ یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نعمت دینے والے اور نعمت لینے والے، ہدایت نعمت ہے، نہ قرآن نے نہیں کہا، وہ ہے ہادی، وہ ہے نعمت دینے والے، علم نعمت خدا ہے، وہ ہے نعمت دینے والے، باقی ہیں نعمت لینے والے، وہ ہیں جنہیں علم خدا بند عظیم نے عطا کیا، کسی سے سیکھا نہیں ہے، باقی سب ہیں سیکھ کر کے جتنا مرضی ہے عظیم بن جائیں، لیکن انہوں نے سیکھا ہے آل محمد وہ ہیں جن کو خدا نے علم عطا کیا ہے، یعنی عالم بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ہر فرد جب تشریف لاتا ہے اس دنیا میں سب سے پہلے سجدہ الہی کرتا ہے اور اس کے بعد آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے ہادی و عالم بنا کے بھیجا ہے، اور تم وہ ہیں جو ہدایت کے محتاج بنا کر کے بھیجے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ امام احمد حنبل نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی، ابن جوزی نے ان کے مناقب کی ایک کتاب لکھی ہے مناقب امام احمد حنبل، اور اس میں ان کے بیٹے سے وہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ کہتا ہے کہ ہم چند افراد بیٹھے تھے، حدیث سفینہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی اثناء میں میرا باپ داخل ہوا جناب احمد حنبل، میں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ فما تقول فی التفضیل یا ابا، بابا آپ فضیلت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، یعنی اصحاب میں فضیلت کی ترتیب آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو امام احمد حنبل نے نام لینا شروع کیا، پہلے صحابی، دوسرے، تیسرے، اور چوتھی جگہ پہ عبد الرحمن ابن عوف، پھر عشرہ مبشرہ، تو بیچ میں حضرت علی کا نام نہیں لیا امام احمد حنبل نے چوتھی جگہ پر۔ تو پوچھا بیٹے نے کہ بابا آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا ہے چوتھی جگہ پہ ترتیب کے لحاظ سے؟ تو جناب احمد حنبل نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا بیٹا تم نے مجھ سے پوچھا ہے اصحاب کی فضیلت کے بارے میں، علی اصحاب میں سے نہیں ہے، علی آل پیغمبر میں ہے، اور آل پیغمبر کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یا علی یا علی، لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور آل محمد میں مرکز و محور فاطمہ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، مرکز و محور آل محمد کا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آل محمد میں جو چار ہستیاں ہیں وہ چاروں منصب الہی رکھتے ہیں، پاک پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مولا امیر حسنین کریمین یہ امام ہیں، امامت عظمی الہیہ پہ فائز ہے۔
یہ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوں چادر تطہیر کے اندر، ان کے سامنے وہ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی عام آدمی کی دال نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی اتنا بلند ہو کہ ان کے بیچ میں نظر آ سکے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات کے عظیم ترین ہستیاں ہیں جو یہاں پہ جمع تھی، کوئی ان کے مقابل میں نظر نہیں آ سکتا ہے، ان کے پاس بڑے بڑے منصب الہی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان چار ہستیوں کے ساتھ پانچویں ہستی ایک مستور ہے، اور اتنا مقام و رتبہ بلند ہوتا ہے کہ جبرائیل جب پوچھتا ہے ومن تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے کون ہے، تو خدا کسی اور کا نام نہیں لیتا ہے، نام لیتا ہے تو فاطمہ کا لیتا ہے، یہ فاطمہ ہے اور باقی فاطمہ کے رشتہ دار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عجیب ہے، اگر عظمت نہ ہو تو کیسے نظر آ سکتے ہیں ان چار کے بیچ میں سے؟ کوئی کامل ترین مرد بھی ہو تو کہاں نام لیا جا سکتا ہے اس کا کہ یہ فلاں موجود ہے اور یہ چار ہستیاں موجود ہیں؟ نہیں نام لے سکتے۔ جب سب کامل ترین موجود ہے تو کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے نام لینے کی۔ اس کا مطلب ہے یہ ہستی ان کے ساتھ اگر موجود ہے تو ان سارے کمالات میں ان کے ساتھ شریک ہے جو خدا نے انہیں کمال عطا کیا ہے، منصب الہی کو چھوڑ کر۔ نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، کمالات نہ رسالت سے ہیں، نہ نبوت سے ہیں، نہ امامت سے ہیں، کمالات ہیں ولایت کے، اور جیسی ولایت انہیں حاصل ہے ویسی ولایت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کمالات ولایت کی وجہ سے ہوتے ہیں، منصب کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں کہ منصب دیا تو کمال آ گئے، نہیں، کمال ہوتا ہے تو منصب دیا جاتا ہے۔ یہ کمال ہے ولایت کے، اور جیسی ولایت پیغمبر والی کو حاصل ہے ویسی ولایت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے۔ ورنہ کبھی بھی خداوند عظیم پاک پیغمبر سے یہ نہ کہتا کہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ روش پاک پیغمبر کی ایک مرتبہ کی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، جتنی مرتبہ بھی بی بی عائشہ کی روایت ہے، کلما کانت دخلت علیہ، جب بھی بیٹی اپنے بابا پہ داخل ہوتی تھی تین کام پاک پیغمبر کرتے تھے۔ کاما الیہا، پہلا کام کرتے تھے کہ بی بی کے استقبال کے لیے اٹھ کے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، صرف اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے کاما لہا، استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یہاں پہ عربی کا لفظ ہے کاما الیہا، پاک پیغمبر اٹھتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، جہاں سے بیٹی داخل ہوتی ہے وہاں سے جا کر استقبال کیا کرتے تھے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا، دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے۔ تیسرا کام کرتے تھے ثم اجلسها مجلسه، اور پھر وہاں لا کر بٹھاتے تھے جہاں پر پیغمبر خود بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ عظمت کی انتہا ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پاک پیغمبر کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ مجھے نہیں ملتا کہ مولا علی تشریف لائیں اور پاک پیغمبر ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں ملتا، لیکن سیدہ کے لیے سیدہ مولا علی سے افضل نہیں ہے، کفو ہے۔ حدیث میں ہے لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ ہوتے تو اس کائنات میں آدم سے لے کر انتہائی دنیا تک فاطمہ کا کوئی کفو موجود نہیں تھا۔ کہا گیا علی کو خلق کیا گیا فاطمہ کا کفو بنا کر کے۔ یہ عظمت سیدہ ہے کہ علی جیسی ہستی جس کا کفر خلق کیا گیا،
وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے صدیقہ کبریٰ ہونا، سیدہ ہے صدیقہ کبریٰ، اس کائنات میں واحد ہستی جو صدیقہ کبریٰ ہے۔ بی بی مریم صدیقہ تھی، قرآن نے کہا ہے وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی، وہ تھی صدیقہ۔ مولا علی ہے صدیق اکبر، صدیق اور بھی ہے، الصدیقون ثلاثۃ، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صدیق تین گزرے ہیں، ایک ہے مومن آل فرعون، ایک ہے مومن آل یاسین یوسف نجار، اور وہ حزقیل ہے مومن آل فرعون، ان کا نام حزقیل ہے۔ مومن آل یاسین سورہ یاسین میں جس کا تذکرہ ہوا ہے، قوم کے ہاتھوں مارے بھی گئے تھے جب انہوں نے قاصد جو حضرت عیسیٰ کے آئے تھے ان کی حمایت کی، قوم نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ تو اس میں پارے کے ابتدا میں خدا نے انہی کی زبان سے نقل فرمایا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جنت میں جب پہنچے نا، جنت جو برزخی ہے، وہاں پہ کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ خدا نے مجھے کیا عزت و احترام بخشا، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ وہ ہے مومن آل فرعون، مومن آل یاسین، یوسف نجار مومن آل یاسین، حزقیل مومن آل فرعون، اور تیسرا صدیق علی ابن ابی طالب وہو افضلہم، اور علی ان میں سے افضل صدیق ہے۔ یا علی یا علی، صدیقہ کبریٰ کا شوہر صرف صدیق اکبر ہو سکتا، کوئی اور نہیں بن سکتا، ممکن بھی نہیں ہے۔ جب تک وہ صدیقہ کبریٰ اس کے گھر میں ہے کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حکم مسلم ہے کہ مولا علی بیوی کی زندگی میں شادی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا یہ صحیح بخاری میں جو دشمنوں نے کیا ہے مولا امیر کے ساتھ صرف اور صرف مقام علی کو گھٹانے کے لیے، یہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہا بی بی ناراض ہوئی تھی علی کے ساتھ چونکہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی ابو جہل کی اندازہ لگا خدا بندہ تھی، اس طرح سے مولا علی کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے۔ وہ بھی مسور ابن مخرمہ یہ روایت بیان کرتا ہے جو نابالغ تھا اس وقت، یہ دشمنی ہے امیر المؤمنین کی اور کچھ نہیں ہے، کوئی عیب تلاش نہ کر سکے ذات علی میں۔ کوشش کیا گیا اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے سے مقام علی کو گھٹانے کا، بے شمار بے شمار بہت بڑا مقام ہے ان دشمنوں پہ لعنت کرنا۔ صدیر سیروفی بیان کرتے ہیں روایت کو، کہتا ہے میں جا رہا تھا، ایک عورت میرے آگے جا رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی تو اس نے یہ جملہ کہا لعن اللہ قاتلی کے یا فاطمہ، خدا تیرے قاتلوں پہ بھی لعنت کرے، زندہ مردہ دشمنوں پہ لعنت۔ بے شمار بے شمار۔ سپاہیوں نے سن لیا، سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، مارا بھی صحیح اور پکڑ کر کے لے گئے۔ صدیق کہتا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ حضرت جس گدے پہ تشریف فرما تھے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، فرمایا کھجوریں کھانا چاہتے ہو تو کھاؤ، پڑی ہوئی تھی، خود بھی کھا رہے تھے۔ میرا دل چونکہ غم سے بھرا ہوا تھا، میں نہیں کھا سکا۔ کہا کیا ہوا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے بیان کیا یبن رسول اللہ یہ واقعہ دیکھ کر کے آ رہا، آپ بھی رو پڑے، کھانا چھوڑ دیا، کہا اٹھو مسجد سالہ چلتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ صرف مسجد کی اہمیت کی خاطر، تاکہ ہمارے لیے درس ہو۔ آل محمد ہمارے لیے مربی بنا کر بھیجے گئے تاکہ مسجد کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے۔ کہا گیا ہے کوئی حاجت خدا سے درپیش ہو، آؤ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو، آل محمد کا واسطہ دو اور اپنی حاجت کو پیش کرو، خداوند عظیم قبول کر لیتا ہے۔ کہا چلو مسجد سالہ چلتے۔ صدیق کہتا ہے کہ گئے، 2 رکعت حضرت نے پڑھی، 2 رکعت میں نے پڑھی، ایک بندے کو ساتھ بھیج دیا تھا جاؤ دربار میں،
ہمیں اطلاع کرنا عورت کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت بیٹھ گئے نماز کے بعد اور خداوند عظیم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خدا سے عرض کیا، خدایا اسے چھٹکارا اور آزادی عطا فرما۔ دعا ختم کی اور مجھے ارشاد فرمایا اسے چھٹکارا مل گیا، وہ آزاد ہو گیا، چلو باہر نکلے۔ وہ جو بندہ ہم نے بھیجا تھا دربار میں وہ بھی آ گیا، اس نے کہا یبن رسول اللہ عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا پورا ماجرا بیان کرو۔ اس نے کہا یبن رسول اللہ وہ جو سالار تھا نا سپاہیوں کا، اس کے پاس اس عورت کو بھیجا گیا۔ اس نے پوچھا تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے بتایا میں نے یہ جملہ بولا تھا، لعن اللہ قاتلک یا فاطمہ، آپ کے قاتلوں پہ خدا لعنت کرے۔ اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور 200 درہم دیے کہ یہ لے جاؤ۔ اس نے درہم واپس کر دی۔ اس نے کہا نہیں درہم نہیں چاہیے مجھے۔ مولا نے کہا اس سے درہم واپس کیے؟ فرمایا جی واپس کیے۔ آپ نے 7 درہم دیے، 7 دینار دیے، کہا جاؤ اسے میری طرف سے یہ دینا، اور ساتھ میری طرف سے دعائیں بھی اسے پہنچانا۔ لے گیا قاصد اور جا کر اسے جب دینار دیا، اس نے کہا کہ حضرت نے جو فرمایا نا وہ بیان کرو۔ جب کہا نا کہ حضرت نے تجھے دعا دی ہے، سجدے میں گر پڑی اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر قاصد سے کہا کہ حضرت سے جا کے کہنا کہ خدا سے مجھے گناہوں سے معافی دلا دے۔ اور قاصد نے جب آ کر کے کہا تو خدا کو عرض کیا حضرت نے، بار الہی سے مجھے ہبہ کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کا تعلق معصومین کے ساتھ اس طرح سے کتنی توجہات فرماتے ہیں معصومین۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں تو امام خود توجہ فرماتے ہیں آپ پر، چونکہ وہ اپنی ماں کی مصیبت میں سب سے زیادہ گریہ حضرت کرتے ہیں۔ لہذا سیدہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کو لعنت کرنی چاہیے، چونکہ صدیقۃ شہیدۃ 7ویں امام کی حدیث صحیح اصول کافی میں موجود ہے۔ آج اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی کتابوں سے بی بی کی شہادت ثابت نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے اصول کافی میں 7ویں امام نے ارشاد فرمایا انہا صدیقۃ شہیدۃ، بی بی صدیقہ ہے اور شہیدہ ہے۔ تو شہید اگر ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے؟ مسلمانوں ہمیں بتاؤ نا، نبی کی بیٹی 18 سال کی، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک بات میں نے کہنی ابھی، 18 سال کی نبی کی بیٹی جو ہے وہ دنیا سے گزر جاتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ائمہ اگر 25 سال 28 سال کی عمر میں دنیا سے جاتے ہیں تو شہید کیے گئے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں اگر نبی کی بیٹی دنیا سے گزر جاتی ہے تو شہید ہوئی ہے نا؟ کیسے شہید ہوئی؟ ہمیں بتاؤ مسلمانوں۔ آج تک جس کی قبر معلوم نہیں ہے، مدینہ میں ماری جاتی ہے نبی کی بیٹی، لیکن قبر کا پتہ نہیں ہے، آج تک پتہ نہیں ہے کہ قبر کہاں ہے نبی کی بیٹی کی۔ لہذا صدیقہ کا شوہر صرف صدیق اکبر ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پاک پیغمبر کی یہ حدیث ہے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الراکبون یوم القیامت ونحن اربعۃ، الرکبان یوم القیامت ونحن اربعۃ، 4 صرف افراد ہیں قیامت کے دن جو سوار ہوں گے، اور وہ ہم 4 افراد۔ فرمایا میں سوار ہوں گا علی البراق، اپنی سواری براق پر میں سوار ہوں گا محشر میں۔ دوسرا حضرت صالح نبی سوار ہوں گے اپنے ناقہ کے اوپر۔ تیسرا میرا چچا حمزہ سوار ہوگا علی ناقتی، میرے ناقہ ازبا کے اوپر۔ اور چوتھا سوار علی بن ابی طالب ہے جو جنت کے ناقہ نور پر سوار ہوگا۔ جب علی محشر میں اس ناقہ کے اوپر سوار ہو کر کے وارد ہوں گے، اہل محشر دیکھ کر کے کہیں گے ما ھذا الا ملک مقرب او نبی مرسل، یہ نورانی ہستی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے یا نبی مرسل ہے۔ خدا کی طرف سے آواز آئے گی ما ھذا ملک مقرب ولا نبی مرسل بل انہ الصدیق الاکبر علی بن ابی طالب، نہ ملک مقرب ہے نہ نبی مرسل ہے، یہ صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہے جو محشر میں وارد یا علی یا علی۔ لہذا صدیقہ کبریٰ کا شوہر صرف صدیق اکبر ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہا گیا لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفون
علی وجہ الارض آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا، قیامت تک کے لیے اس پوری زمین کے اوپر فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا۔ خداوند عظیم نے اس کائنات میں یہ 14 ہستیاں بھیجی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے لیے حجت بنا کر کے یہ 14 ہستیاں بھیجی ہیں۔ ان 14 میں سے 3 سب سے افضل ہے اور تیسری خاتون ہے فاطمہ الزہرا۔ 11 امام جس کی اولاد سے، اور سب امام اس کے سامنے تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ حسن و حسین جس کے پاؤں ڈھونڈتے ہیں، وہ کتنی عظیم ہونی چاہیے، جس کے ساتھ تعلق پہ ہر کسی نے فخر کیا ہے کہ ہمارا تعلق ہے۔ پیغمبر نے فخر کیا ہے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، علی نے فخر کیا ہے کہ فاطمہ میری زوجہ ہے۔ جس وقت اپنی امامت ثابت کرنے کے لیے جب غصب ہو گئی تھی خلافت، تو خود حضرت جب استدلال قائم کر رہے تھے اصحاب کے سامنے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ بطول عذرا کا شوہر ہے سوائے علی ابن ابی طالب۔ یہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ علی فخر کرتے ہیں کہ میں شوہر ہوں فاطمہ کا۔ حسن حسین فخر کرتے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَمَّا ابنتی فاطمہ، جانتے ہو میری بیٹی فاطمہ کون ہے؟ انہا نور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے، مہجت و ثمرت و فوادی، میری ذات کا خلاصہ ہے، مہجت و قلبی، میرے دل کا چین ہے، بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، وروحی التی بین جنبیا، اور میری وہ روح ہے جو میرے پہلوؤں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی جتنی عظمتیں ذات پیغمبر میں نبوت اور رسالت کے علاوہ پائی جاتی تھی، سب کی سب عظمت فاطمہ الزہرا میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے ولایت عظمی الہیہ جو سید علی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اس میں وہ سب کے ساتھ برابر شریک ہے، بلکہ اپنے بیٹوں کے لیے حجت الہیہ ہے، واسطہ علم قرار دیا ہے۔ معصومین نے اپنے علم کا بی بی پاک کے مصحف کو، چھٹے امام نے اپنے امامت کی دلیل کے طور کے اوپر ذکر کیا۔ ایک شخص نے آپ کے دور میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے صلوات پڑھی، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا میں امام ہوں۔ امام پاک نے اسے پیغام بھیجا، تم کیسے امام ہو سکتے ہو جبکہ امامت کے لیے میری جدہ نے میرا نام لکھا ہے، تمہارا نام نہیں لکھا ہے اپنے مصحف میں۔ عجیب ہے، امام نہ پیغمبر بنا سکتا ہے نہ کوئی اور بنا سکتا ہے، امام بنانا خدا کا کام ہے۔ پیغمبر خبر دیتا ہے خدا کی طرف سے کہ کس کو امام بنایا ہے، جیسے پیغمبر خبر دے رہے ہیں ویسے فاطمہ الزہرا خبر دے رہی ہے کہ خدا نے کنہیں امام بنایا میری اولاد میں سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ عظمت سیدہ تو تھی کہ جب دروازہ سیدہ پہ پیغمبر آتے تھے تو اجازت طلب کرتے تھے، بیٹی اجازت ہے میں اندر آؤں؟ صلوات پڑھیے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پاک پیغمبر اجازت مانگتے تھے، بیٹی اجازت ہے میں اندر آؤں؟ بیٹی دروازے کے پیچھے سے آ کے عرض کرتی تھی بابا البیت بیتک والبنت بنتک، بابا یہ گھر آپ کا گھر ہے اور یہ بیٹی آپ کی بیٹی ہے، آپ کیوں اجازت مانگتے ہیں؟
فرمایا ان اللہ امرنی، فاطمہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیرے دروازے پر میں محمد بھی روک کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی یہی بیٹی اور یہی دروازہ، آپ کے بعد کیا ہوا کہ لوگ آگ لے کر کے آ گئے؟ کہا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں۔ یقین نہیں کر سکتی تھی نبی کی بیٹی، اس لیے آ کر کے تعجب سے پوچھا تھا، جانتے ہو اس گھر میں کون ہے؟ اس گھر میں حسن حسین ہیں، 5 ہستیاں ہیں جو بہت روئی ہیں۔ حدیث معصوم کی البکاؤن خمستن، 5 افراد ہیں جو اس کائنات میں بہت روئے ہیں۔ آدم روئے، یعقوب روئے، یوسف روئے۔ اس امت میں سے سید الساجدین روئے، اور 5ویں ہستی ہے فاطمہ بنت محمد جو بہت روئی، وہ نبی کی بیٹی۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی مسلمانوں، آدم بھی روئے 40 سال سے زیادہ، یعقوب و یوسف روئے 40 سال، سید الساجدین روئے 34.5 سال، اور جانتے ہو نبی کی بیٹی کتنا روئی ہے؟ صرف 75 دن یا 95 دن روئی ہے۔ کس درد سے روئی ہے نبی کی بیٹی کہ 40 سال کے گریہ کے برابر ہو گیا گریہ سیدہ۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب نے آ کر کے کہا تھا، یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ علی نے آ کر کے کہا تھا، سیدہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، کہا علی انہیں کہہ دے کہ آج سے فاطمہ انہیں اذیت نہیں دے گی۔ علی نے بقیع میں بیت الحزن تعمیر کیا، وہاں جا کر نبی کی بیٹی روتی تھی۔ ایک دن آ کر کے کہا، فاطمہ لوگوں نے بیت الحزن گرا دیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں علی، مجھے چچا حمزہ کی قبر پہ چھوڑ آیا کرو، میں وہاں رو لوں۔ صبح سوار کرتے تھے، دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتے تھے، قبر حمزہ پہ احد پہ چھوڑ کے آتے تھے، سارا دن نبی کی بیٹی روتی رہتی تھی، شام کو لے آتے تھے۔ یہ تب تک ہے جب تک چل سکتی تھی۔ بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کی بیٹی زخمی ہو گئی۔ میں امام زمانہ سے معافی مانگتا ہوں، امام برداشت نہیں کر سکتا وہ مصیبت جو ان کی ماں پہ طاری ہوئی۔ 2 مصیبتوں پہ امام زمان بہت روتے ہیں، ایک اپنی ماں کی مصیبت پر اور دوسرا اپنے بابا حسین کی مصیبت پر۔ جہاں پر بیٹھتے ہیں نا، وہاں سر کے اوپر وہ قمیض لٹکا ہوا ہے جو حسین نے وقت آخر پہنا ہوا تھا۔ کیا حال ہوتا ہوگا؟ جو پیغمبر نے قمیص آخری وقت پہنا ہوا تھا، وہ بی بی جب دیکھتی تھی تو بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مولا علی نے اس قمیص کو بند کر دیا تھا صندوق میں۔ ایک دن کہا، یا علی آج بابا کی خوشبو بہت یاد آ رہی، وہ قمیص لائے نا جو میرے بابا نے آخری وقت پہنا ہوا تھا۔ علی قمیص لائے، دیا زہرا کو، آنکھوں سے لگایا، سونگا اور غش کھا کر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی اس قمیص میں پاک پیغمبر کا خون تو نہیں لگا ہوا تھا، نہ زخموں کے نشان تھے، آپ برداشت نہ کر سکے۔ آئیے نہ دربار شام میں، جہاں آپ کی بیٹی قیدی بنی ہوئی کھڑی، ایک سپاہی نے وہ حسین کا کرتا سامنے کر کے یزید سے کہا تھا، یزید یہ وہ کرتا ہے جو حسین نے آخر وقت پہنا ہوا تھا، اس میں تیروں کے نشان بھی تھے، تلواروں کے نشان تھے، مظلوم کی بہنوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب یہ کرتا دیکھا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب زخمی ہو گئی، چل نہیں سکتی، آخری ایام آ گئے۔ ایک دن علی تشریف لائے، صحن میں لیٹی ہوئی ہیں، کپڑا اوپر لیا ہوا ہے، سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔
کپڑا ہٹایا، جواب دیا، کہا یبن لام اچھا ہوا آپ آ گئے، ابھی بابا خواب میں تشریف لائے تھے، بابا فرما رہے تھے کہ زہرا اب جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب آ جاؤ، علی میری زندگی کے یہ آخری دن، میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتی۔ بیٹھ گئے، کہا بی بی آپ فرمائیں میں پورا کروں گا۔ سب سے پہلا جو جملہ کہا نا، علی چیخے مار کر رو پڑے۔ پہلے جملے نے کہا علی جب سے آپ کی زندگی میں آئی کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، پھر بھی آپ کا حق اگر ادا نہ ہو سکا تو معذرت کو قبول کر۔ جب یہ جملہ کہا تو علی نے فرمایا یا سیدتی انت ابر بات کا، بیوی اور میری سردار، آپ کا مقام اس سے بلند تر ہے کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے۔ اس کے بعد علی نے دونوں بازو سیدہ کے گلے میں ڈالی اور گریا شروع کیا۔ بی بی نے علی کے آنسوؤں کو لے کر اپنے چہرے پہ مل لیا۔ علی یہ مظلوم کے آنسو ہے، اسی کے ساتھ میں خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوں۔ اجرکم اللہ۔ علی میں دنیا سے چلی جاؤں، میرے بچے اکیلے رہ جائیں، میرے بچوں کا خیال کر۔ علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں خود غسل دینا، خود کفن دینا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا، جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے میرے جنازے میں حاضر نہ ہو۔ وصیتیں ہو گئی، وہ دن آ گیا۔ اسما کہتی ہے کہ اس دن مجھ سے کہا اسما میرے لیے پانی لے آؤ، نیا لباس لے آؤ، نیا لباس پہنا، غسل کیا، نیا لباس پہنا۔ جیسے جیسے شام قریب آ رہی تھی، بی بی چاہتی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے بچے میرے پاس نہ ہو۔ شام قریب ہے، حسن و حسین کو تیار کیا، کہا جاؤ میرے بچوں اپنے نانا کی قبر پر اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ حسن و حسین کو بھیجا قبر رسول پر، بیٹیوں کو تیار کر کے بنی ہاشم کے گھر بھیجا، مغرب کی نماز پڑھی، فرمایا اسما میں اپنے حجرہ میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب میری آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرا دنیا سے چلی گئی۔ اسما دروازے پہ کھڑی ہو کہتی میں سنتی رہی۔ ایک مرتبہ سیدہ کی تسبیح کی آواز ختم ہو، میں نے دروازہ کھولا، سلام عرض کیا، جواب نہ دیا، سر پہ مارنا شروع کیا، والدہ محمد نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ اسی اسلام میں حسن و حسین دروازے میں دوڑتے ہوئے داخل ہوئے، میں نے دروازہ بند کیا، باہر شہر میں جانا حسن و حسین سے روکا۔ حسین نے مجھ سے پوچھا اسما این امنا، ہماری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا بچوں آپ کی ماں اپنے حجرہ میں آرام کر رہی ہے۔ حسین نے کہا نہیں اسما، ہماری ماں اس وقت آرام نہیں کرتی ہے، ہمیں بتاتی کیوں نہیں کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے؟ اس لیے کہ نانا نے ہمیں بتایا ہے، جاؤ میرے بچوں تم یتیم ہو گئے۔ دروازہ کھولا، حسن بیٹھے ماں کے سر کی طرف، حسین بیٹھے ماں کے پاؤں کی طرف، وہ سر چوم رہے، یہ قدم چوم رہے، رو کر کے کہتے اماں ہم سے بات کرو، ہمارا جگر پھٹ رہا ہے۔ اسما آگے بڑھ، جاؤ شہزادہ اپنے بابا کو خبر دو۔ آئے دوڑتے ہوئے مسجد میں، دور سے اپنے امامے اتار کر زمین پر پھینکے، بابا کو آواز دی بابا ہم یتیم ہو گئے، ماں دنیا سے چلی گئی۔ اور علی اتنے شجاع تھے، جب یہ کلمہ سنا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے زمین پر گر گئے، یہ کہا علی اکیلا رہ گیا، علی کا ساتھی چلا گیا۔ اجرکم معلوم گھر آئے، غسل و کفن کی تیاری ہو رہی ہے، بچوں سے فرما رہے ہیں میرے بچوں بلند آواز سے گریہ نہ کرو، آہستہ رہنا۔ دروازے پہ اصحاب ابو ذر سلمان مقدار موجود ہے، علی غسل دے رہے ہیں۔ وہ علی جو بچوں کو روک رہے تھے نا بلند آواز سے نہ روک، غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ غسل کو چھوڑ دیا، دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ کر چیخیں مار کر رو پڑے علی۔ سلمان کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، علی نے کون سی مصیبت دیکھی کیا علی جیسا شجاع چیخیں مار کر رو پڑا؟
جب علی باہر آئے سلمان نے آگے بڑھ کر سوال کیا مولا یہ تو بتائیے کون سی مصیبتیں کی تھی؟ کہا سلمان نبی کی بیٹی بڑی صابر تھی کبھی علی کو نہ بتایا آج کپڑے کے نیچے سے غسل دیتے ہوئے علی کا ہاتھ لگا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی علی کو سبحان اللہ جنازہ تیار ہو بیٹے اور بچیاں رو رہی علی نے فرمایا ہو میرے بچوں وہاں سے الوداع کر لو یہ مولا علی کی اپنی روایت ہے کہ جب ادھر سے حسن بڑھے ادھر سے حسین بڑھے میں نے دیکھا انت و محنت و مدد یا رہا فاطمہ چیخے مار کر رو پڑی کفن کے بعد کھل گئے ہاتھوں کو بڑھایا حسن و حسین کو سینے سے لگا دیا عاطف کی آواز آئی علی آسمان پر حشر بپا ہو گیا اپنے بچوں کو الگ کرو علی آگے بڑھے پیار سے اپنے بچوں کو الگ کر لیا میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بچوں کو کتنی محبت سے الگ کیا ہے آئیے نہ کربلا میں لاش حسین پر سکینہ الوداع کر رہی ہے ایک مرتبہ شبر کمینہ آگے بڑھا تماچے مارے یعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب